سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج والی رات سرکار نے بہت سارے لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا، جب سرکار معراج پر گئے حضور نے دیکھا بہت سارے لوگ عذاب کے اندر مبتلا ہیں، وہاں حضور نے یہ بھی دیکھا ایک انسان ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کے عرش کے سائے میں، عرش الہی کے نور میں وہ ڈوبا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف نور ہی نور ہے، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، ہر اطراف پہ نور ہی نور ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں یہ بتاؤ جو بندہ عرش الہی کے نور میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے ہر طرف نور ہے، یہ خوش نصیب انسان کون ہے؟ یہ خوش نصیب انسان کوئی پیغمبر ہے، کوئی نبی ہے؟ تو جواب ملتا ہے آقا جی یہ کوئی پیغمبر نہیں، یہ کوئی نبی نہیں، میرے نبی نے فرمایا پھر یہ کون ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں آقا جی یہ آپ کی امت کا وہ انسان ہے اس کے اندر 3 خوبیاں تھیں۔ بولو کتنی خوبیاں تھیں؟ آقا جی اس کے اندر 3 خوبیاں تھیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 خوبیاں کون کون سی تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ اعزاز عطا فرمایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے اندر ایک خوبی یہ تھی اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتی تھی، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسری خوبی کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر دوسری خوبی یہ تھی اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا تھا، اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا تھا، اس کو مسجد کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے میخ دیوار کے اندر ٹھک جاتی ہے، میخ لکڑی کے اندر ٹھک جاتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بھی مسجد کے ساتھ ٹھکے رہتے ہیں، وہ بھی مسجد کے ساتھ لگے رہتے ہیں، مسجد کی محبت میں رہتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں مسجد میں نہ آ پائیں تو سرکار نے فرمایا اللہ کے نوری فرشتے اس خوش نصیب انسان کے گھر جاتے ہیں، اس کی بیمارداری کرتے ہیں، اس کی بیمارداری کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور یاد رکھو مسجد کے ساتھ محبت کرنا، مسجد کا خیال رکھنا، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، مسجد کی تعمیرات میں حصہ ڈالنا یہ خوش نصیب لوگوں کا کام ہے، یہ خوش نصیب انسانوں کا کام ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی نے فرمایا اللہ کے گھر وہی لوگ مناتے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہوں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہوں۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے گھر وہی خوش نصیب انسان بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور پچھلے دن پر یعنی آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا جو انسان تتر کے گھونسلے کے برابر اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا گھر جنت میں محل تیار کرواتا ہے۔ تتر کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ حالانکہ تتر کے گھونسلے کے برابر اللہ کا گھر نہیں ہوتا، لیکن حضور نے مثال دے کر سمجھایا جو بندہ تتر کے گھونسلے کے برابر اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوش نصیب انسان کا گھر جنت میں محل تیار کرواتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضور نبی پاک علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، بلکہ حدیث حضور نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے اپنے غلام سے فرمایا سرکار نے، حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ جنت کے باغ سے جب گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو، جنت کے باغ سے جب گزرا کرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا جی جنت کے باغ کیا ہیں؟ جنت کے باغ بولو کیا ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا جتنی بھی روح زمین پر مسجدیں ہیں یہ جنت کا باغ ہیں، یہ جنت کا باغ ہیں۔ آقا جی اچھا یہ تو جنت کا باغ ہیں، آپ نے فرمایا کچھ کھا لیا کریں، اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا کبھی اللہ کا ذکر بھی کر لیا کرو، حمد بھی کر لیا کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کر لیا کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلا یہ مسجد یہ جنت کا باغ ہوا کرتی ہے، یہ مسجد جنت کا باغ ہوا کرتی ہے۔ اور خوش نصیب ہیں انسان وہ انسان جو مسجد کی تعمیرات میں حصہ ڈالتے ہیں، جو مسجد کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو مسجد نبوی شریف کے اندر جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی بولو؟
صرف مسجد نبوی شریف کے اندر جھاڑو لگایا کرتی تھی، مسجد نبوی کو صاف کیا کرتی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا عزت عطا فرمائی، اگر وہ عورت بیمار ہو جاتی سرکار اس کی بیمار داری کرنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، سرکار اس کے گھر تشریف لے کے جاتے تھے۔ ایک دن اس عورت کا اچانک انتقال ہو گیا، وہ عورت فوت ہو گئی، رات کا وقت تھا، صحابہ کرام نے سرکار کو جگانا مناسب نہ سمجھا، کہیں حضور کی نیند خراب نہ ہو جائے، حضور کو بیدار نہ کیا، حضور کو جگایا نہ۔ صحابہ کرام نے راتوں رات اس عورت کا جنازہ پڑھا اور سپرد خاک کر دیا، قبر میں دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خبر پہنچی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ آپ نے مجھے رات کو کیوں نہیں جگا لیا؟ آئے ہائے، آپ نے مجھے رات کو کیوں نہیں جگا لیا؟ جب اس عورت کا وصال ہوا تھا مجھے رات کو جگا دے، میں اللہ کا نبی، نبیوں کا امام ہوں کہ اس عورت کا نماز جنازہ میں نے خود پڑھانی تھی۔ سرکار نے فرمایا آپ نے مجھے جگانا تھا، حضور نے فرمایا آپ نے میری نیند خراب نہیں کی، آپ نے ادب کیا۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے اس عورت کی قبر پر لے چلو۔ صحابہ کرام نے حضور کو اس عورت کی قبر پر لے گئے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام نے پیچھے صف باندھی، سرکار نے اس عورت کی قبر پر نماز جنازہ خود ادا فرمائی ہے۔ یاد رکھو جب ایک جنازہ پڑھا جائے تو ہمارے نزدیک دوسرا جنازہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ورثاء میں سے کسی نے جنازہ نہ پڑھا ہو پھر دوسرا جنازہ ہو سکتا ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ ورثاء میں سے کسی نے جنازہ نہ پڑھا ہو تو پھر دوسرا جنازہ ہو سکتا ہے۔ میرے نبی تو ساری امت کے ورثاء ہیں نا، میرے نبی تو ساری امت کے ورثاء ہیں۔ حضور نے جنازہ نہیں پڑھا تھا چونکہ حضور نے اس عورت کی قبر پر جا کے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ارے وہ عورت کیا کرتی تھی؟ مسجد میں صرف جھاڑو لگاتی تھی۔ اگر مسجد میں جھاڑو لگانے والے کو میرے نبی یہ عزت عطا فرما رہے ہیں، یہ مقام اور یہ رتبہ عطا فرما رہے ہیں، وہ بیمار ہو جائے اس کے گھر اس کی تیمارداری کے لیے سرکار چاہتے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائے اس کا نماز جنازہ سرکار پڑھاتے ہیں۔ جو مسجد کی تعمیرات میں حصہ ڈالتے ہیں، مسجد بنواتے ہیں، رب اس کے ساتھ کتنا راضی ہوگا، اللہ کے محبوب اس کے ساتھ